اساتید پرنسپل جامعہ ام الکتاب اور استاد بزرگوار کی خدمت میں اور تمام ملت جو اس عظیم نعمت سے مستفید ہو رہی ہے مبارکباد عرض ہے۔ سب سے پہلے خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ولادت باسعادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس بابرکت موقع پر ہم تمام کو ایسی کانفرنس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جس کا عنوان ہر سال کی طرح سے حالات حاضرہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور یہ ایک عظیم درس ہے ہمارے لیے کہ جب بھی معصومین علیہم السلام کے روز ولادت آئیں، یہ ایام اللہ، ان کا حق فقط اتنا نہیں ہے کہ ہم روایتی طور پہ تکلفاً رسمی طور پر ان کا ذکر اپنی محفلوں میں کریں اور رخصت ہو جائیں، بلکہ حق یہ بنتا ہے کہ اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں ان کی سیرت کو اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری توفیق یہ ہے کہ جامعہ ام الکتاب میں آج تمام خواتین جمع ہو کر جب فاطمہ علیہا کے سامنے تجدید عہد کرتی ہیں تو بطور فرقہ نہیں کرتی، بلکہ ایک امت کا پیکر بن کے زہرا کے سامنے جاتی ہیں اور بی بی کے سامنے عہد کرتی ہیں کہ ہم آپ کے ایثار اور قربانی کو سمجھتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے اس عزم کو آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ان محافل کو، شرکا کو، انتظامیہ کو خداوند متعال بوسیلہ فاطمہ الزہرا اپنی حفاظت میں رکھے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ہر پہلو ایک عورت کی عظمت، بلندی اور کردار کی انتہا کو پیش کرتا ہے۔ وہ بی بی کہ جو کم سنی میں اپنی والدہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تنہائیوں میں سہارا بن جاتی ہے، وہ بی بی جو بابا کے سخت وقتوں میں ان سختیوں میں غم گسار بن جاتی ہیں، میدان جہاد میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہمرکاب بن کر قربانی کی ایک عظیم مثال پیش کرتی ہے۔ یہی وہ بی بی ہے جو حسن و حسین و زینب جیسے عظیم کرداروں کی تربیت کرتی ہے۔ بی بی کی شخصیت یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام کا وہ پیغام عملی طور پہ تعبیر کر کے دکھاتی ہے کہ اگر ایک خاتون چاہے حقیقی معنوں میں خدا کی بندگی اور انسانیت کی خدمت سے اس مقام پر جا سکتی ہے جہاں تمام انسانیت اس پہ رشک کر رہی ہوتی ہے۔ اور جس زمانے، جس دور میں بھی عورت نے اپنے مقام کو پہچان لیا، اس زمانے میں وہی عورت ہے جو رشک زکریا علیہ السلام بن جاتی ہے، یہی عورت ہے جو مہاجر موسیٰ علیہ السلام بن جاتی ہے، یہی عورت ہے جو مدافع حق اور مبلغ ولایت بن جاتی ہے، یہی عورت ہے جو وارث کربلا بن جاتی ہے، یہی عورت ہے جو دنیا کو حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے دکھلاتی ہے۔ اور آج یہی ذمہ داری اہل غزہ کی خواتین انجام دے رہی ہیں۔ سلام ہو اہل غزہ کی مقاومت پر، سلام ہو اہل غزہ کی مزاحمت پر، سلام ان ماؤں پر جو اپنے بیٹوں کے شانہ بشانہ سر کٹوا تو رہی ہیں مگر ظالموں کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں۔ سلام ان مظلوم ماؤں پر کہ جن کے جگر گوشوں کے لاشیں آج بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سلام اس صابر ماں پر جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کے اعضاء زمین سے سمیٹ کر سینے سے لگائے ہیں۔ سلام اس ماں پر کہ جس نے اپنے بچے کو بھوک سے بلکتے تڑپتے دیکھا مگر ظالم کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر رحم کی اپیلیں نہیں کی۔ سلام ان خواتین پر جو بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اپنے حجاب کی حفاظت کر رہی ہیں۔ آج یہی خواتین حقیقی معنوں میں پیروان سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، جنہوں نے دنیا کو بتا دیا اگر تمہارا رابطہ کربلا و سیرت فاطمہ الزہرا سے جڑ جائے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آج بی بی ہمارے درمیان ہوتی، بی بی یقیناً انہی باعظمت صابر ماؤں کے درمیان ہوتی اور بی بی انہی کے حوصلوں کو سراہ رہی ہوتی۔ آج کون سا ظلم ہے عزیزان محترم جو غزہ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے
خود ایویڈنس کے طور پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا نہیں ہے. وہ ویڈیوز جو 6-7 سیکنڈ سے زیادہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی وہ کسی ماں کی ساری زندگی کی کمائی ہوتی ہے. آج وہ انسانیت کو روندا جا رہا ہے, انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے. کہاں ہیں وہ جن کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں دنیا کو حقوق کا درس دیتے ہوئے؟ کہاں ہیں وہ ہیومن رائٹس کے علمبردار؟ کہاں ہیں وہ نام نہاد تنظیمیں جو دنیا کو حقوق نسواں کا درس دیتی تھیں؟ کیا ان کو غزہ کے یہ ٹکڑے ٹکڑے بچے نظر نہیں آتے؟ کیا خو آلو چہرے نظر نہیں آتے؟ کیا ماؤں کی وہ سسکیاں نظر نہیں آتی؟ کیا وہ پھٹے ہوئے سر بکھرے ہوئے اعضاء نظر نہیں آتے؟ ان 45,000 شہداء نے آج ایک جو سب سے بڑا کارنامہ اس لہو نے انجام دیا, ہر منافق کے چہرے سے, ہر کھوکھلے نعرے بلند کرنے والے سے, ان جھوٹے دعوے داروں کے چہرے پر سے وہ نقاب اتار کر آج مکمل طور پہ ان کے مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے اور دنیا کو بتا دیا کہ ہمیں ان جھوٹے نعروں کی ضرورت نہیں ہے جس کا مرکز توانائی ذات خداوند متعال ہو. جب وہ ذات خدا کی خاطر نکلتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے شکست دے سکتی ہے اور نہ اس کو توڑ سکتی ہے. آج انہی ماؤں نے مقاومت کے وہ عظیم رہنما ہمیں عطا کیے, چاہے وہ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ ہوں, چاہے وہ شہید یحییٰ سنوار ہو, چاہے وہ شہید حاج قاسم سلیمانی ہو, چاہے وہ شہید اسماعیل ہنیہ ہو. ان تمام عظیم رہنماؤں کی داستانوں کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیوں کی داستانیں رقم ہیں. اور آج ان ماؤں نے بتا دیا کہ راہ مقاومت کبھی بانج نہیں ہوتی, کیونکہ راہ مقاومت پر پیروان حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کھڑے ہوئے ہیں. آج یہ صہیونی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کو مٹا دیں گے. انشاءاللہ ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. ان ماؤں کی اجڑی ہوئی گودیوں نے آج سرزمین مقاومت کو اس قدر سیراب کر دیا ہے کہ اس کا انجام فقط ایک ہے اور وہ اسرائیل کی نابودی میں انشاءاللہ دنیا کے سامنے آئے گا. کیونکہ شہداء جسمانی طور پہ تو چلے جاتے ہیں مگر ان کا راستہ اور ان کا دکھائی ہوئی راہ تا قیامت باقی رہتی ہے. اور آج یہی شہداء ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ آج اگر درس لینا چاہتے ہو تو اپنا دامن کربلا سے جوڑ لو جا کر, اور اگر یہ خاتون کام انجام دے دے تو وہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے کہ جو فاطمی معاشرہ ہو, جو الہی معاشرہ ہو. بس ضرورت ہے کہ عورت اپنے مقام اور منصب کو سمجھ جائے. بس چند اشعار پہ اختتام کرتے ہیں. ایک چلتی ہوئی تلوار میں ڈھل سکتی ہے, ایک چلتی ہوئی تلوار میں ڈھل سکتی ہے, اپنے پیروں سے ظالم کو کچل سکتی ہے, وقت پڑنے پر کانٹوں پہ بھی چل سکتی ہے. تو ہے عورت, تو زمانے کو بدل سکتی ہے. دیکھتا ہے تجھے سورج بڑے ارمانوں سے, دیکھتا ہے تجھے سورج بڑے ارمانوں سے. تو ہے وہ شمع جو لڑ سکتی ہے طوفانوں سے. انقلابوں کا سمندر تیری آغوش میں ہے, ملک کے امن کا منظر تیری آغوش میں ہے, ہر زمانے کا مقدر تیری آغوش میں ہے. شہزادی تیرا لشکر تیری آغوش میں ہے, شہزادی تیرا لشکر تیری آغوش میں ہے. وقت کے دھارے کا رخ موڑنے والی تم ہو, ہر ظلم و جبر کے بت توڑنے والی تم ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.